جب بحرین کا حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی، اس نے 317 ہجری 7 ذی الحج 317 ہجری کو اس نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ مکہ میں اپنی فوج کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ یہ بحرین کا حاکم تھا۔ اس نے قبضہ اس لیے کیا کہ اس سے تھوڑے سال پہلے یا چند ماہ پہلے یہ خانہ کعبہ میں آنا چاہتا تھا۔ جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، لوگ تھے، انہوں نے اپنی انا کی خاطر اسے روک دیا، اسے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے بحرین میں جا کر خانہ کعبہ کی طرز کا ایک خانہ کعبہ بنایا اور لوگوں کو کہا کہ یہاں پر آ کر طواف کرو، یہاں پر آ کر حج کرو۔ اگر وہ داخل نہیں ہونے دیتے تو ہم اپنا بنا لیتے ہیں، تو یہاں پر آ کر حج بھی کرو، طواف بھی کرو۔ لیکن لوگ اس کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کہا کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں لے کے آؤں تو لوگ یہاں پر آئیں؟ اس نے کیا 7 ذی الحج 317 ہجری کو اس نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ مکے میں آ کر اپنی فوج کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے کونے سے حجر اسود کو نکال لیا۔ اس سال حج نہیں ہوا، 317 ہجری کو حج نہیں ہوا۔ اس کے ظلم کی وجہ سے اس نے حجر اسود کو نکال کر بحرین میں لے گیا۔ بحرین میں جہاں پر اس نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اس کے کونے میں جو اپنا اس نے بنایا، اس کے کونے میں حجر اسود کو لگا دیا۔ یہاں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 22 سال حجر اسود بحرین کے حاکم کے پاس رہا اور 22 سال خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ یہاں تک کہ جب مقتدر بادشاہ حاکم آیا عباسی دور کا، اس نے اس کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ حجر اسود ہمیں واپس کر دو، ہم خانہ کعبہ میں لگانا چاہتے ہیں۔ 22 سال کے بعد 339 ہجری کو ان کا یہ فیصلہ طے پایا کہ چلو تم حجر اسود لینا چاہتے ہو تو 30,000 دینار مجھے دے دو، حجر اسود میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو بادشاہ نے، عباسی جو بادشاہ تھا، اس نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محدث شیخ عبداللہ، ان کو ایک وفد کے ساتھ بحرین میں بھیجا۔ کہا وہ حجر اسود لے کے آؤ، اور ساتھ 30,000 دینار بھیجے۔ جب بحرین کے حاکم کے پاس گئے، ابو طاہر سلیمان کرامتی کے پاس، اس سے کہا کہ ہمیں حجر اسود دے دو، یہ پیسے لے لو، تمہارا فیصلہ ہے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بڑی اچھی مجلس سجائی۔ مجلس سجانے کے بعد اس نے ایک بہت عالی پتھر غلاف کے اندر لپیٹ کر خوشبوئیں لگا کر شیخ عبداللہ کو جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہا یہ حجر اسود ہے، اسے لے جاؤ۔ تو شیخ عبداللہ کہنے لگے ہم اسے آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے یہ حجر اسود ہے یا نہیں۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلے گا یہ حجر اسود ہے یا نہیں؟ کہا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حجر اسود ایسا پتھر ہے جس کو پانی کے اندر رکھے تو ڈوبتا نہیں، آگ کے اندر رکھے تو گرم نہیں ہوتا۔ ہم اس پتھر کو پانی کے اندر رکھیں گے، اگر ڈوب جائے تو سمجھ لینا یہ حجر اسود نہیں ہے۔ ہم اس کو آگ کے اندر رکھیں گے، اگر گرم ہو جائے تو سمجھ لینا یہ حجر اسود نہیں ہے۔ آپ نے پانی منگوایا۔ پانی منگوانے کے بعد آپ نے پانی کے اندر پتھر کو رکھا تو وہ ڈوب گیا۔ آپ نے کہا یہ حجر اسود نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا، ہمیں حجر اسود دو۔ جب آگ کے اندر رکھا گیا تو وہ پتھر پھٹ گیا۔ کہا حجر اسود نہ گرم ہوتا ہے نہ ڈوبتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جو حجر اسود کو چوم لیتا ہے، حجر اسود نہ اسے ڈوبنے دیتا ہے نہ جہنم میں جانے دیتا ہے۔ اس لیے کہ حجر اسود نہ خود ڈوبتا ہے نہ خود جلتا ہے۔ جو اس کو چوم لیتا ہے ایمان کی حالت میں، نہ حجر اسود اسے ڈوبنے دے گا نہ اسے جہنم میں جانے دے گا۔ یہ حجر اسود یہ بڑا عالی پتھر ہے، نہ خود ڈوبتا ہے نہ جلتا ہے۔ جو اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے نہ وہ ڈوبتا ہے نہ جلتا ہے۔ یہاں تک اس نے دوسرا پتھر دیا، آپ نے پھر اسے رکھا، دیکھا کہ وہ بھی ڈوب گیا۔ اس نے کہا ہمیں حجر اسود دو، ہم حجر اسود لینے آئے ہیں۔
اس حاکم نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ حجر اسود کی یہ پہچان ہے؟ شیخ عبداللہ کہنے لگے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتایا ہے کہ حجر اسود دنیا کا واحد وہ پتھر ہے جو پانی کے اندر رکھے تو ڈوبتا نہیں ہے، جو آگ کے اندر رکھے تو جلتا نہیں ہے، گرم نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ پہچان ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ آپ نے اس حجر اسود کو لے کر ایک جرمٹ کے اندر 30,000 دینار اسے دیے، حجر اسود کو لے کر ایک کمزور سی اونٹنی کے اوپر رکھا، سارا قافلہ بعد میں آیا، وہ اونٹنی خود بخود خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گئی۔ اور تاریخ کہتی ہے جب ابو طاہر سلیمان کرامتی نے وہ حجر اسود پکڑ کر اونٹھی پہ رکھا تو بڑی طاقتور اونٹھی تھی، حجر اسود کے وزن کی وجہ سے وہ اونٹھی مر گئی، 40 اونٹھیاں مری، پھر بحرین وہ پہنچے، لیکن بحرین سے لانے کے لیے کمزور سی اونٹھی پہ وہ پتھر رکھا، اسے پتا تھا کہ جس گھر کے لیے مجھے بنایا گیا میں اس گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ کمزور اتنی طاقتور بن کے خانہ کعبہ میں پہنچ گئی اور حجر اسود وہاں پر نصب کر دیا گیا جہاں سے حجر اسود کو اتارا گیا تھا۔